علی بھائی اگلا سوال ہے 13 اور 14 فروری 2020 کو مسلم دنیا کے ہیرو اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان حفظہ اللہ تعالی حفظہ اللہ تعالی 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے بڑا جاندار خطاب بھی کیا. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں بہت خوش ہوں جی الحمدللہ. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک لسٹ بھی جاری ہوئی ہے موسٹ پاپولر لیڈر ان مسلم ورلڈ، ان میں پہلے نمبر پہ طیب اردوغان کا نام ہے. اور دیکھ لیں آپ مسلسل آلموسٹ آپ سمجھ لیں 20 سالوں سے وہ گورنمنٹ کے اندر ہی ہیں. اس بندے کا آپ اگر بلٹ اپ دیکھیں جا کے آپ ویکیپیڈیا پہ لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس وقت ان کی آلموسٹ 65 ایئرز ایج ہے اور یہ پہلے استنبول کے میئر منتخب ہوئے تھے. استنبول کا 40 سال پرانا مسئلہ تھا پانی کا، انہوں نے وہ حل کیا. اس سے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی وہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی. ایک ہماری بھی پی ٹی آئی ہے، ایک وہ بھی پی ٹی آئی ہے. آپ فرق دیکھ لیں. اور انہوں نے ڈیلیور کیا. قومی ہیرو ہیں. کسی نے سوچا تھا جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سٹرانگ ہے نا، اسی طریقے سے ٹرکی میں تھی. لیکن آپ دیکھ لیں جب چند لوگوں نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کی، مارشل لا لگانے کی اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے تو عوام ٹینکوں کے آگے لیٹی ہے. اور مسجدوں سے جناب اعلانات ہوئے ہیں کہ نہیں کریں گے. تو سر یہ پھر لیڈر اپنا آپ بنواتا ہے نا. یہاں سارے لوگ اردوغان بننے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے آپ اپنے کرتوت تو دیکھیں. ہمارے لیڈرز کے اس طرح کرتوت ہیں کہ لوگ ان کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا. باقی جو انہوں نے تقریر کی ہے نا جی، میں وہ ساری تقریر سنی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ باتیں کر جائیں جو ہماری پارلیمنٹ میں وہ بندہ آ کے کر گیا. اس نے اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ یہ بیت المقدس کے سلسلے میں جو ٹرمپ کا فارمولہ ہے یہ ظالمانہ ہے، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس نے اعلانیہ کہا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس نے کہا مجھ پہ دباؤ ہے FATF کے حوالے سے، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، جو آپ کو پتہ ہے نا وہ جو دہشت گردی کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل فورم بنا ہوا ہے. جو ہم اکثر کہتے ہیں ہم گرے لسٹ میں آ گئے ہیں، وائٹ میں جائیں گے کہ بلیک میں جائیں گے. آج وہ مجھے پتہ چلا اجلاس بھی ان کا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتری والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی جناب IMF نو کہہ دیو جناب کوئی پیسے واپس نہیں کرنے نہیں تے آیا جے گوری. او بھائی کتنے بیٹھے ہوئے ہو، تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیں تو یہ جو بزرگ آپ کے پہلے بھی تھے وہ تو بھی کوئی نہیں تھے کہ مسلح چک دے سن تے سونا ہی سونا ہوتا سی، کچھ نہیں سے نکلنا. ٹھیک ہے، یہ کہانیاں ہیں ساری. خدا کے لیے ان وشفل تھنکنگ سے باہر ہیں. تو وہ اس میں طیب اردوغان کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ دباؤ ہے انٹرنیشنل، اس کے باوجود ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی بات ہے. یہ یورپ میں ایک ہی تو ملک ہے ہمارے پاس سر، یورپ کے سینے میں ٹرکی. اور دیکھ لیں دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے حوالے سے آواز اٹھتی ہے، ان پہ ظلم والا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اردوغان پہنچتا ہے. چاہے وہ میانمار برما میں ہوا تھا، ان کے لیے آواز اٹھائی، بیت المقدس کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی. اور سر وہ لیڈرز تو آپ کے لوگوں کو مانتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا روحانی مرشد مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ عرب اور عجب کا جو کنفلکٹ ہے نا یہ آج تک جاری ہے. ٹرکی عربیوں سے نفرت کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے توڑنے میں عربیوں کا ہاتھ ہے. اسی وجہ سے ٹرکی کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے. ملیشیا بھی چونکہ عجم میں ہی آتا ہے نا جی، ادر دین عرب. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو ہم حدیث بار بار سناتے ہیں مسند احمد کی حجۃ الوداع کا خطبہ کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. لیکن اب ڈویژنز ہماری اسی طریقے سے ہوئی ہیں. ایک طرف چلے جائیں دوسری پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، اور وہ ناراض ہونے والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں. دوسری طرف چلے جائیں وہ پہلی پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. تو طیب اردوغان نے جس طریقے سے سٹانس لیا ہے وہ ٹرک خون کے اندر وہ چیز شامل ہے. ہمیں ٹرکی سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، میرے اپنے بھی کئی جاننے والے وہاں پہ جابز کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یعنی جو خلافت و ملوکیت کا کنسیپٹ ہے نا یہ ٹرک کے لوگوں کو بہت کلیئر ہے. کئی لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا اگر آپ کی ویڈیوز ٹرک میں ڈبنگ ہو جائیں تو وہ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جس ٹاپک پہ آپ بول رہے ہیں بنو امیہ کے اوپر اور اہل بیت کے دفاع میں، یہ تو وہ لوگ آلریڈی اس چیز کے اوپر ہیں.
ویسے بھی آپ کو پتا ہے نا وہاں آلموسٹ 99% ہی سنی ہے، اور سنیوں میں بھی حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن ان کے اندر یہ والی حنفیت نہیں ہے کہ ان کے اندر بغض پایا جاتا ہو دوسروں کا. یہ حنفی یہاں کے تو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ دیکھ لیں جناب مصر میں صدر مرسی کے اوپر جب وہ جو معاملہ ہوا تو سب سے دلیرانہ بیان کس کا تھا؟ طیب اردگان کا. اس نے پورے ملک میں غائبانہ نماز جنازہ کروائے تھے. ہم نے کوئی کروایا ادھر؟ ویسے ہم کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، خالی کہنے سے نہیں بنے گا. ہمیں یاد ہے ہم جب مطالعہ پاکستان پڑھا کرتے تھے نا میٹرک لیول کے اوپر، تو آپ نے ایک تنظیم کا نام سنا ہوگا RCD، جس میں ایران، ٹرکی اور پاکستان شامل تھا، جوائنٹ. پھر بعد میں افغانستان کو بھی ایڈ کیا گیا. تو یعنی یہ اگر یہ پوری بیلٹ اپنے اپنے ریسورسز کو یوز کرے، جس طرح ابھی آپ کو پتا ہے وہ پاکستان آئے ہیں تو اپنے ساتھ سارے بزنس مین لے کے آئے ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکمران نے پاکستان میں آ کے اپنے ساتھ بزنس مین ساتھ لے کے آئے کہ یہاں پہ ہم ان کے ساتھ معاہدے کریں. ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے ہمیں جو ہے وہ چندہ ہی مل جائے. چندے تو وقتی طور پہ ہوتے ہیں، کھا کے ختم کر دیں گے، پھر اتارنے بھی ہوں گے. اصل میں یہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے والا معاملہ ہے کہ آپ کے ملک میں کاروبار آئے. پاکستان کے پاس ڈیفنس کی صلاحیت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ایران کے پاس تیل موجود ہے، افغانستان کے پاس معدنیات موجود ہیں، سعودیہ کے پاس تیل موجود ہے. تو یہ سب ملک اگر اکٹھے ہوں اور معاملات سیدھے آگے لے کے چلیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو ہم تو پازیٹیولی دیکھتے ہیں جی. میں تو بہت خوش ہوں. طیب اردگان اس وقت مسلمانوں کے لیے امید کی کرن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایسا پاپولر لیڈر ہے جو تمام مکاتب فکر میں لوگ کہتے ہیں دلیر ہے. سارے لوگ اون کر رہے ہیں اور واقعی وہ دلیری سے بات بھی کرتے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں اسلام کا نالج، آپ ذرا ان کی تلاوت دیکھ لیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ عبد الباسط عبد الصمد تلاوت کر رہا ہے یا یہ طیب اردگان کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پاپولر لیڈر بھی ہیں اور بالکل نڈر آدمی ہے. ریلیجن کی کہیں پہ بھی بات آتی ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے جناب. باقی ٹرکی کے اندر کئی ایک چیزیں انتہائی غیر اسلامی ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہوگی. ڈاکٹر فرد ہاشمی کے ہسبینڈ ہیں نا ڈاکٹر زبیر ادریس جو ہیں، تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے. تو وہ تازہ ٹرکی کا دورہ کر کے آئے تھے. الہدا انٹرنیشنل کا ہیڈ آفس ہے H11 میں، ساتھ ہی میرا آفس ہے قریب ہی. تو میں جمعے کی نماز وہیں پڑھتا تھا، کبھی کبھار شام میں مغرب کی نماز پڑھ لی. ایک دفعہ مغرب کی نماز کے لیے گیا، امامت کے لیے انہوں نے آگے کر دیا، ان کی شفقت. تو مجھے کہنے لگے میں ٹرکی میں گیا ہوں تو بڑی حیران کن چیز نظر آئی کہ ہر اسکول اور کالج کے باہر نا کمال اتا ترک کے مجسمے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ تو بت پرستی ہے، اسلام میں تو مجسمہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے تو اور کس کا ہو سکتا تھا؟ حالانکہ صحابہ بنوا سکتے تھے، تصویر بھی بنوا سکتے تھے. یہی تصویر تو حرام ہے جس کی عزت کی جائے. اچھا تو ظاہر نبی علیہ السلام کی تصویر بغیر عزت کے تو ہو نہیں سکتی تھی، بت پرستی کا رستہ کھلنا تھا. میری آپ کی تو بغیر عزت کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا معاملہ تو ایسا تھا. کہتے ہیں ہم گئے تو ہم بڑے مایوس ہوئے کہ یار بڑا نام سنا تھا، لیکن کہتے ہیں جب ہم اسکول کے اندر انٹر ہوئے، ہم نے نصاب دیکھا، ہم نے اندر ایتھکس دیکھی، تو لگا کہ اسلام ہے ہی ادھر ہے. کیونکہ وہ اپنے اسکولنگ سسٹم الہدا کو یعنی اس کے لیے گائیڈ لائنس چاہتے تھے. تو ٹرکی کے اسکولوں میں وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا. تو کہتے ہیں جب فارغ ہوئے تو ہمیں ٹیچر کہنے لگے کہ بس یہ مجسمہ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی آڑ میں سارا اسلام ہی یہاں سکھایا جا رہا ہے. اگر یہ ہم ہٹا دیتے ہیں تو جو یہاں پہ سیکولر لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، ایون ایتھیسٹ بہت زیادہ ہیں. تو یہ پھر آپ کو پتا ہے اردگان کے خلاف بھی کتنا پراپوگنڈا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگر ہم نے ہٹا دیا نا تو یہ تو پھر اس کو وہ ایک توہین لیڈر مانیں گے. ظاہر ہے کہ وہ جس طرح ہمارے لیے محمد علی جناح ہے ان کے لیے کمال اتا ترک ہے. اگرچہ وہ ایک کریکٹر لیس بندہ تھا، لیکن یہ اس کی خوبی تھی کہ ٹرکی کو ملیا میٹ کر دینا تھا یورپ نے، اس نے ٹرکی کو ایز اے ملک کم از کم بچا لیا. تو آج دیکھیں نا ہمیں برکات نظر آ رہی ہیں. آپ پتہ ہے ٹرکی کا جھنڈا ریڈ کلر کا ہے، پورا ریڈ ہے. کیوں؟ کہ خون و خون ہو کے انہوں نے یہ ملک حاصل کیا. کیونکہ سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی تھی تو ٹرکی اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا، دارالخلافہ استنبول تھا. قسطنطینیہ جو سینکڑوں سال تک رومن امپائر کا دارالخلافہ رہا ہے، مسلمانوں نے ان سے چھین کے اس کا نام ہی استنبول، اسلام کا گڑھ، یا اردو میں اسلام آباد رکھ دیا ہے. تو ان کو تو ابھی تک نہیں وہ غصہ جا رہا.
تو انہوں نے کہا تھا ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گے. تو اس وقت کچھ میئر اس نے لیے ایسے میئرز کے جس کی وجہ سے فی الحال یعنی حکمت کے طور پر ٹرکی کی ایز اے نیشن اس کو بچا لیا جائے. اس کی وجہ سے اس نے بڑے اینٹی اسلامک کام بھی کیے, عربی رسم الخط ختم کر دیا, اس طریقے سے مسجدوں پہ پابندیاں اور قرآن حکیم کے والے سے پابندیاں, یہ ساری چیزیں لگائیں. وقتی طور پہ تو ظاہر اسلام تو دلوں سے آپ ختم نہیں کر سکتے نا. آپ دیکھ لیں یہ رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں, 90 سال تک مسجدوں پہ تالے رہے ہیں. آج آپ دیکھیں مسجدیں وہاں پہ دوبارہ آباد ہو گئی ہیں, اتنی بڑی بڑی مسجدیں سعودیہ نے بنوائی ہیں, قرآن کے ترجمے وہاں پہ جو ہے وہ مل رہے ہیں لوگوں کو. یہ اس حوالے سے سعودی عرب پاکستان کی وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو سعودی عرب کی ہے, اپنے مال کے ذریعے انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے, ہر حاجی کو اس کی زبان میں دیتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں, پوری دنیا میں مسلمان کی یہ خواہش تو ہوتی ہے میں حج کرنے جاؤں گا, جب وہ حج کرنے جاتا ہے اور وہاں سے قرآن کا ترجمہ اس کو اپنی لینگویج میں ملتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سینٹرل پوائنٹ یہ ہے اسلام کا, مکہ اور مدینہ, اور یہی ریلیجن اصل ریلیجن ہے. ورنہ جس طرح قادیانیت نے پنجے گھاڑنے کی کوشش کی تھی ان رشین سٹیٹس میں تو معاملہ تلپٹ ہو جانا تھا. لیکن اس وقت ان سٹیٹس کے اندر جو مفتی اعظم ہیں زیادہ تر تو وہ عرب سے گئے ہوئے ہیں, مدینہ یونیورسٹی کے یا ام القریٰ یونیورسٹی کے, اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس لحاظ سے میں سعودی عرب کی تعریف کرتا ہوں. باقی وہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر پابندی ہے وہ ہم ظاہر اختلاف رائے کرتے ہیں. تو ٹرکی بھی بہت بڑی نعمت ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے یہ عنقریب پابندی بھی اٹھنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹرکی سے. وہ جو 100 سال والی پابندی تھی نا, اور اسی کی وجہ سے یہ بڑے ان کے پیٹ میں مروڑ ہیں, اور یہ چاہتے اسی لیے انہوں نے کو کروانے کی بھی کوشش اس وقت کی تھی کہ دوبارہ سے ان کو دھکیل دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا غلبہ کروانا ہوتا ہے الحمدللہ, اور امید ہے اب جو ریولوشن آئے گی وہ عجم سے ہی آئے گی. ڈاکٹر سراج صاحب جو کہتے تھے نا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا پہلا عربیوں پہ پڑے گا, اس لیے کہ ان کی زبان میں قرآن آیا تھا. اجمیوں کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے, عربیوں کو نہیں. اور یہ اب ساری ریولوشن عجم سے اٹھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور عربی بھی اس کا حصہ بنے گا. لیکن عرب کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے محروم اس حوالے سے کر دیا ہے. باقی ہے کہ الٹیمیٹلی امامت جو ہے وہ تو عربیوں کے پاس ہی آنی ہے. امام محمد مہدی جو ہیں وہ ہاشمی ہوں گے, فاطمی سید ہوں گے, لیکن ان کے لیے جو سپورٹ ہے وہ عجم کے لوگوں کی ہوگی. وہ تو احادیث موجود ہے نا کہ خراسان کے علاقے سے یہ سارے معاملات ہوں گے. تو یہ پوری بیلٹ افغانستان, ایران, پاکستان کی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان کہلاتی تھی. تو شکر الحمدللہ کہ ہماری اپوزیشن نے وہ کام نہیں کیا جو موجودہ حکومت نے اس زمانے میں کیا تھا. اپوزیشن کے یہ بیٹھے ہی نہیں تھے آ کے پارلیمنٹ میں, اپوزیشن نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا, پورا بیان سنا ہے, کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے بزدل وزراء جو باتیں نہیں کر سکتے ڈر کی وجہ سے, وہ ساری باتیں دلیری کے ساتھ اردگان نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہیں. پوری دنیا کو میسج گیا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی جوائنٹ جو بعد میں ایک چھوٹا سا سیشن بھی ہوا تھا, اس میں پھر عمران خان صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا. یار مجھے نہیں سمجھ آتی عمران خان صاحب کو کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ زبانی بات کرنا یہ کسی کے بڑے پن کی نشانی ہے. سر نبیوں سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الذی علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یار کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ سے بڑے جو دنیا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اپنے پوائنٹس لکھ کے سامنے رکھے ہوتے ہیں. یہ آپ کو جو امریکن پریزیڈنٹ اتنے اعتماد کے ساتھ زبانی تقریر کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ سامنے روسٹم کے اوپر اس کے ڈسپلے ہوتے ہیں پوائنٹ. یہ کون کر سکتا ہے, کتنا ڈٹا کو مار سکتا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں پرچی پکڑ لی تو پتہ نہیں کوئی توہین ہو جائے گی. کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو کوئی توہین نہیں مانا جاتا. انٹرنیشنل دنیا میں تو ہمیشہ جب اعلامیے جاری ہوتے ہیں نا وہ ریٹن ہوتے ہیں. آپ یو این او کا دیکھ لیں, جنرل اسمبلی کا, جب بھی اعلامیہ جاری ہوگا وہ ریٹن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. زبانی کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ زبانی آپ نے کرنا ہے کم از کم آپ تیاری کریں. اور انہوں نے کہہ دیا جی وہ 600 سال تک ٹرک کی یہاں حکومت رہی ہے. یہاں پہ وہ 600 سال تک کوئی حکومت نہیں رہی ہے, وہ 300 سال تک سلطنت مغلیہ کی رہی, اور وہ ظاہر ہے تتاریوں کا ہی ایک ان کی ہی آگے سے سمجھ لیں ایک نسل تھی. ہم خود مغل ہیں, مرزا یا مغل خاندان جو ہے یہ ٹرک سے ہی ہیں. کعبے کو مل گئے پاسما صنم خانے سے. یہ یعنی آگے ان چنگیز خان, ہلاکو خان کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے
اور ٹرکی میں بھی ان کی حکومت تھی, یہاں پہ بھی حکومت تھی, مغلیہ خاندان بھی سب لوگ تھے, لیکن وہ 600 سال کے لیے نہیں تھے. تو اب وہ بات کر دی ہے, اب دوسرے لوگ چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق اس لیے اڑایا جاتا ہے کہ آج تک عمران خان صاحب نے کبھی اپنی غلطی مانی نہیں ہے. اگر ان سے جو پہلے سلپ آف ٹنگ ہوئے تھے نا, یہ مان لیتے نا کہ مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے, تو بعد میں لوگوں نے مذاق بنانا چھوڑ دینا تھا. ان کا ہر دفعہ مذاق اس لیے بنتا ہے کہ یہ وہ جو بات کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر ریویو نہیں کرتے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, یا ٹویٹ ایک کر دیں کہ یار یعنی لفظ ذلیل نبی علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ نکلا. تو یار مطلب تمہاری عزت میں کوئی کمی آتی ہے یار, تم لکھ دو کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں نے بھی دفاع کیا کہ سلپ آف ٹنگ ہوا ہے, وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے, ذلیل کو کمزور کے معنوں میں لینا چاہ رہے تھے, لیکن نبی علیہ السلام کی شان اس سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی غیر محتاط رویہ اختیار کریں. کوئی نہیں کی ٹویٹ, کوئی کچھ نہیں. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا, یہ انتہائی دکھی ایٹیچیوڈ ہے. اور میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ کل کو انہوں نے, یہ تو کہتے ہیں میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن جو کچھ آپ نے حکومت کے دوران کیا ہے نا, مجھے خطرہ ہے کہ آپ کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کی سلپ آف ٹنگ کے اوپر جو خصوصاً مذہب سے ریلیٹڈ ہے رجوع نہیں کریں گے. جو باقی کرتے رہے وہ تو جا کے باہر بیٹھ گئے نا. آپ کے ایکس چیف جسٹس صاحب جو کہتے تھے میں ڈیم کے باہر خیمہ لگا کے بیٹھ جاؤں گا, ہمیں تو وہ خیمہ پورے پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. سر وہ پاکستان کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا, پوری قوم کو کہانی کرا کے چلا گیا ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ ڈینے ہی ہم پہ مسلط ہوئی ہے, ڈیم فنڈ کے نام پہ ڈینے. باقی جی ہم تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی رجب طیب اردگان جیسی دلیری نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اور مسلمان دنیا کو اس طرح کے اور حکمران بھی نصیب فرمائے جو دلیری کے ساتھ اللہ کا پیغام پوری دنیا کے سامنے رکھیں. اور یہ جو عمران خان صاحب سے وعدہ لیا ہوا ہے نا انہوں نے آپس میں تینوں نے, مہاتیر محمد نے اور عمران خان نے اور اردگان صاحب نے, کہ ہم نے ایک ٹی وی چینل بنانا ہے جو بی بی سی اور CNN کے مقابلے پہ ہوگا, مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو رکھے گا. حالانکہ آلریڈی یہ کام الجزیرہ والے کر رہے ہیں, لیکن اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اگر یہ تینوں حکمران مل کے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں. تو وہ ٹی وی چینل ہم انتظار میں ہیں, یہ نہ ہو کہ یہ ٹی وی چینل کا اشر بھی ڈیم فنڈ والا ہی ہو. ٹھیک ہے, یہ کہانی چلتی رہے. اور ڈیم فنڈ کے ابھی تک اشتہارات بینکوں کے باہر لگے ہیں. میں باہر جس بینک میں جاتا ہوں میں کہنا یار اینو لاؤ, کہتے ہیں سر جی بڑا سختی نال آرڈر ہے, نہیں لانا. یعنی بڑی سختی سے آرڈر ہے کہ کہانی کرا کے رکھنی ہے. ساڈا مولوی بھی کہانی کراندہ ہے, ساڈا پولیٹیشین بھی کہانی کراندہ ہے, سب کہانی باز, اور ساڈی عوام بھی کہانی کراندی ہے. عوام بھی کہانی باز ہے, عوام بھی ہر جگہ پہ جدھر جس کا دا لگتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے, آمین ثم آمین.